فعل افعال سے بڑا پڑا. میں نے پہلے صفحے کی مثال دی ہے. پہلے صفحے کے اندر کتنے فعل استعمال ہوئے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون فعل ہے، ویقیمون الصلاۃ، یقیمون فعل ہے، ومما رزقناہم ينفقون، ينفقون فعل ہے. پھر الذین والذین یؤمنون، پھر فعل ہے یؤمنون، بما انزل، انزل فعل ہے، الیک وما انزل من قبلک، پھر انزل فعل ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، یوقنون پھر فعل ہے. ایک صفحے کے اندر کتنے فعل ہیں؟ 7 فعل آ گئے. فعل کا پتہ ہو نا کہ کون سا فعل ہے اور اس میں کون سا زمانہ پایا جاتا ہے. اچھا، کل مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو فعل کی تعریف نہیں بتائی. میں نے فوراً آپ کو فعل ماضی پہ لگا دیا. لیکن فعل کہتے کسے ہیں؟ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. فعل کی تعریف میں 2 باتیں. نمبر 1، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، پہلی بات ہوگی. نمبر 2، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، اس کو فعل کہتے ہیں. یعنی میں اس کو لکھ کر دے دیتا ہوں. فعل کی تعریف. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے. یہ فعل کی تعریف ہے. آپ انگلش میں فعل کی تعریف کریں، یہی تعریف ہے. آپ اردو میں فعل کی تعریف کریں، یہی تعریف کریں. آپ پشتو میں، آپ پنجابی میں، آپ سندھی میں، بلوچی میں، عربی میں، کسی بھی زبان میں آپ کسی کو کہیں گے نا فعل کسے کہتے ہیں، فعل میں یہ 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے. فعل سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے. فعل کہتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. مثال کے طور پر، اب میں نے یہ فعل کی تعریف لکھی. جس گھڑی میں نے لکھی وہ گھڑی گزر گئی نا، وہ تو ماضی بن گئی نا، وہ گھڑی تو ماضی بن گئی نا. تو میں نے یہ فعل کی تعریف لکھی. یہ لکھنا کیا ہے؟ یہ جو میں نے کہا کہ میں نے لکھی، یہی تو فعل ہے. اچھا، پھر میں نے کہا کہ لکھی. لکھی یہ خود یہ لفظ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ ماضی میں لکھی. ٹھیک ہے جی. اور لکھتے ہوئے اگر میں کہتا ساتھ کہ میں فعل کی تعریف لکھتا ہوں تو اس وقت حال بن جاتا. میں آپ کے ساتھ کل کے لیے وعدہ کر لیتا کہ یار میں آپ لوگوں کو کل فعل کی تعریف لکھ کر دوں گا، یہ مستقبل میں. تو اس میں کسی کام کا کرنا، میں بات کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں یہ فعل ہے نا، اور حال کا زمانہ ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں نے کل آپ لوگوں کو فعل ماضی کی گردان لکھ کے دی تھی، لکھ کر دی تھی نا. تو میں نے کل، یہ ماضی کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور اس میں لکھنے والا فعل بھی پایا جاتا ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 بات ہیں. فعل کی تعریف کیا ہے؟ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے. نمبر 2، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے. اب وہ 3 زمانے کون سے ہیں؟ آپ حضرات سب کو معلوم ہے، ان بچوں کو بھی معلوم ہے اور سب نے پڑھا بھی ہے.
اسکول کے اندر زمانے ٹوٹل کتنے ہیں؟ زمانے ٹوٹل 3 ہیں. ایک وہ زمانہ ہے جو گزر چکا ہے، اس کو ماضی کہتے ہیں. ایک زمانہ حال ہے جس میں ہم موجود ہیں، اور ایک زمانہ مستقبل ہے جو آنے والا ہے. کل کا دن زمانہ ماضی ہے، اور ابھی کا وقت حال ہے، اور کل آنے والا دن مستقبل ہے. ٹھیک ہے جی. یا جو گھڑیاں گزر گئی زندگی کی وہ ماضی ہے، جو گھڑیاں فی الحال ہم گزار رہے ہیں یہ حال ہے. آگے پتہ نہیں کتنی گھڑیاں ہماری زندگی کی باقی ہیں وہ مستقبل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ زمانے ہیں، یہ زمانے انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، عربی کے اندر بھی، ہر زبان کے اندر یہ زمانے استعمال ہوتے ہیں، اور ہر زبان میں یہی تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. اچھا، پھر فعل کی 2 قسمیں ہیں. فعل کی تعریف کا پتہ چل گیا نا. فعل کی تعریف میں 2 باتیں ہیں: جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، فعل کی تعریف ہوگی. پھر فعل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے فعل معروف. اس کے ساتھ کل میں ایک لفظ لکھنا بھول گیا تھا، معروف کا لفظ. اصل میں اس گردان کا پورا نام یہ ہے: فعل ماضی مثبت معروف. ایک ہوتا ہے فعل معروف، اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول. ٹھیک ہے جی. یہ مجہول اور معروف کے لفظ سے ہی تعریف کا پتہ چل جاتا ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف یعنی معروف کہتے ہیں کوئی کسی جانی ہوئی چیز کو، کوئی معلوم چیز ہو. اور مجہول کہتے ہیں جو معلوم نہ ہو. یار اس نے ایک ایسی مجہول سی بات کہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کہہ دیتے ہیں نا، ایک ایسی مجہول سی بات کہہ دی جو مجھے سمجھ میں نہیں. کیا مطلب؟ یعنی ایسی بات کہہ دی کہ جس کا مطلب ہی مجھے معلوم نہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اور معروف کا مطلب یہ ہے معلوم. تو فعل معروف کی تعریف کیا ہے؟ جس کا کرنے والا معلوم، اس کو فعل معروف کہتے ہیں. فعل مجہول کی تعریف: جس کا کرنے والا معلوم نہ. ٹھیک ہے جی. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ایک فعل وہ ہوتا ہے جس کا کرنے والا معلوم. مثال کے طور پر میں اس کی مثالیں 2 لکھ لیتا ہوں. میں ایک مثال لکھ لیتا ہوں: ضرب زید. زید نے مارا. مارنے والا معلوم ہے نا، کون ہے؟ زید. یہاں پر مارنے والا جو فعل کر رہا ہے، مارنے والا کام جو کر رہا ہے، وہ بندہ معلوم ہے نا. اس بندے کا نام کیا ہے؟ زید. زید نے مارا. میں اس کا ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں: زید نے مارا. اچھا، ضرب زید. ضرب زید ضرب عمرا. زید نہیں، ضرب زید یا صرف ضرب زید، یہ بھی ختم کر تاکہ اس مثال کے ساتھ ضرب زید تاکہ ایک جیسا بن جائے. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی ہے زید مارا گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ زیاد مارا. اتنا تو ہمیں پتہ چلا کہ مار کس کو پڑی ہے؟ زیاد کو. لیکن مارنے والا معلوم ہے؟ مارنے والا اس کا معلوم نہیں. ضرب زید، زید نے مارا. اسی ضرب کے اعراب کو الٹ پلٹ کر لیں. کیا مطلب؟ یعنی ضاد کے اوپر وہاں پر زبر ہے، یہاں پر پیش لگا دو. وہاں پر زیر ہے، ادھر زیر لگا دو. با کے اوپر وہاں پر بھی زبر، یہاں پر بھی زبر. ضرب فعل مجہول بنا دیا. تو اب یہاں پر اس
مارنے والا جو فعل کر رہا ہے وہ معلوم نہیں، مار کھانے والا معلوم ہے، وہ کون ہے؟ زید مارا گیا، یہاں پر کرنے والا معلوم نہیں ہے اور وہاں پر کرنے والا معلوم ہے، تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ جس فعل کو کرنے والا معلوم ہو اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف۔ اور جس فعل کا کرنے والا معلوم ہو اس کو فعل مجہول۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، دو باتیں اور جو کل میں نے آپ کو سمجھانی تھی لیکن میں نے نہیں سمجھائی اور اس سے پہلے میں نے آپ کو گردان پہ لگا دیا۔ دو اصطلاحات ہیں، مثبت اور اثبات، نفی اور منفی۔ مثبت یا اثبات، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، نفی یا منفی، یہ بھی دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نفی اور منفی دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی فعل میں کسی کام کا کرنا معلوم ہوگا اور کبھی نہ کرنا معلوم ہوگا۔ جب کسی فعل میں کام کا کرنا معلوم ہو تو ہم اس فعل کو کیا کہیں گے؟ یہ فعل مثبت ہے۔ اور جب کسی فعل سے کسی کام کا نہ کرنا معلوم ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل منفی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے نا۔ یہ اصطلاحات ہیں، معروف اور مجہول، مثبت اور اثبات۔ اب میں نے یہاں پر دو لفظ لکھے ہیں فعل ماضی کے ساتھ، مثبت کا لفظ بھی لکھ لیا اور معروف کا لفظ بھی لکھ لیا۔ وہ جو آپ کو گردان لکھ کر دی تھی نا، جو آپ لوگوں نے کچھ نے یاد کیا اور کچھ نے یاد نہیں کی ہے، تو جنہوں نے یاد نہیں کیا وہ یاد کریں۔ اس گردان کا پورا نام میں نے آپ کو کیا لکھ کر دیا تھا؟ مثبت۔ اس میں مثبت کا لفظ بھی لکھ کر دیا، معروف کا لفظ بھی لکھ کر دیا۔ ان دو لفظوں سے یہ بات میں نے واضح کر دی کہ اس فعل کے اندر جو 14 صیغے ہیں، نمبر ایک تو وہ فعل ماضی ہے، اس میں زمانہ کون سا ہے؟ ماضی کا ہے۔ نمبر دو، اس میں اس سے کام کا کرنا ہونا ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، اس کا کرنے والا معلوم، معروف اس کا کرنے والا معلوم۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو گردان جو لکھ کر دیا تھا وہ لکھ کر دیا تھا فعالا، تو اس کا ترجمہ کیا لکھ کر دیا تھا میں نے؟ کیا اس ایک مرد نے، یہی ترجمہ لکھ کر دیا تھا نا جی۔ تو ایک تو کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ ماضی میں ہے۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں اس فعل میں زمانہ کون سا پایا جاتا ہے؟ پھر اس ایک نے، پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ واحد ہے، پھر مرد نے، پھر اس سے دو باتیں پتہ چل گئی۔ نمبر ایک مذکر ہے، نمبر دو کرنے والا معلوم ہے، لہٰذا یہ مثبت بھی ہے معروف بھی ہے، فعل ماضی بھی ہے، مثبت بھی ہے اور معروف بھی ہے۔ تو کل میں نے آپ لوگوں کو کردار لکھ کر دی تھی، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتم، فعلتم۔ یہ 14 صیغوں کی گردان، یہ سارے کے سارے صیغے، اس کا یہ ایک نام ہے فعل ماضی مثبت معروف۔ فعل ہے، اس میں ماضی ہے۔ فعل کی تعریف کیا لکھی ہے، کیا پڑھی ہم نے؟ فعل کی تعریف میں دو باتیں پڑھی ہیں یار، کرنا یا ہونا بھی معلوم ہو، سمجھا جائے، اور زمانہ بھی ہو۔ تو فعل ہے یعنی اس سے کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہے، اور کون سا ہے؟ ماضی ہے۔ نمبر تین مثبت ہے، یعنی اس میں کام کا ہونا ثابت ہو رہا ہے، نہ ہونا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر تین معروف ہے، یعنی اس کا کرنے والا بھی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اس ایک مرد نے، کیا ان دو مردوں نے، کیا ان سب مردوں نے، کیا اس ایک عورت نے، کیا ان دو عورتوں نے، کیا ان سب عورتوں نے، تو کرنے والے معلوم ہے نا، مثبت بھی ہیں معروف بھی ہیں، ایسی ہے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات تھے جو بہت ضروری تھے۔ اچھا، پھر ایک فرق ہے
باقی زبانوں کے ساتھ عربی زبان کا ایک چھوٹا سا فرق ہے. زمانے تمام زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں اور تمام زبانوں میں زمانے ہوتے ہیں اور تمام زبانوں میں زمانے صرف 3 ہیں: ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے. اب لیکن ایک فرق ہے. ہر زبان میں ماضی کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ماضی ہے اور یہ حال ہے اور یہ مستقبل ہے. ٹھیک ہے. ماضی کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے الگ اور مستقبل کے لیے الگ. ہر زبان ایسی ہے. مثال کے طور پر کیا تھا، کر رہا ہے، کرے گا. 3 لفظ استعمال ہوئے ایسی. لیکن عربی کے اندر ماضی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک فرق ہے. مثال کے طور پر آگے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جس وقت ہم ماضی کے کردان سے فارغ ہو جائیں گے نا، ماضی کے کردان یاد ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کو اس وقت پر ماضی کے لیے فعلا ہے نا، فعلا کیا اس ایک مرد نے. اس کا ترجمہ یہ لکھا تھا نا، کیا اس ایک مرد نے. اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک اصطلاح ہے مضارع. یہ مضارع کس فعل کو کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں موجود ہیں. فعل ایک ہی ہے. میں نے کیا کہا کہ مستقبل اور حال دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کو اس فعل کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع. فعل مضارع. یہ ہو گیا فعل ماضی اور یہ ہو گیا فعل مضارع. ٹھیک ہے. اس میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسی کو ہم فعل مضارع بنا دیتے ہیں. فعال تھا نا، تو یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. دونوں زبانیں ہیں اس میں، یعنی اس میں دونوں زبانیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں پہلے صفحے پر، قرآن کے پہلے صفحے پر. یقیم الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون فی المضارع، ویقیمون الصلاۃ، یقیمون پھر فی المضارع. فی المضارع کا لفظ جب میں بولوں گا تو آپ لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اس میں حال اور مستقبل دونوں ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پھر فی المضارع. الذین یؤمنون پھر فی المضارع. بما انزل فعل ماضی مجہول ہے. فعل ماضی ہے لیکن فعل ماضی مثبت مجہول، معروف نہیں ہے. لیکن وما انزل من قبل، وما انزل پھر فعل ماضی مجہول. وبالآخرۃ هم یوقنون پھر فعل مضارع. یہ گردانیں آپ لوگوں کو یاد ہوں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہاں پر ترجمہ اس لفظ کا حال کے زمانے سے کیا جائے گا یا ماضی کے زمانے سے کیا جائے گا یا مستقبل کے زمانے سے کیا جائے گا. اس لیے میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، یار گردانیں صرف یاد نہیں کرنی، ازبر یاد کرنی. جیسے سورہ فاتحہ ازبر یاد ہے، گردانیں ایسے یاد کرنی. اس کام کو آپ لوگ اپنی زندگی کا مشن بنا دیں. اور ایک مسلمان کی زندگی کا مشن ہوتا بھی یہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے پتہ ہے آپ لوگ؟ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو کیسے راضی کریں؟ قرآن پر عمل کرنے سے اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے سے. پہلے اس کو سمجھیں گے پھر عمل کریں گے نا. اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو کیسے عمل کریں گے؟ تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ضروری ہے
کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس زبان کی گرامر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان گردانوں کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری زندگی کا، اگر میں یہ کہوں کہ ہماری زندگی کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی کون سی ہے کہ ہم موٹا موٹا گرامر یاد کریں۔ تو فعل ماضی مثبت معروف کی گردان میں نے کل آپ کو لکھ کر دی تھی، تو آپ لوگوں میں سے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے یاد نہیں کی ہے، اس لیے ہم آگے اگلی گردان نہیں لکھیں۔ پہلے جب سارے کہیں گے نا، چاہے کلاس میں صرف 2 بندے ہیں، سارے کہیں کہ بھئی ہمیں سب کو یاد ہو، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے اور معروف ہے اور مثبت ہے، یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر انشاءاللہ پھر آگے پھر اگلی گردان میں پھر چلیں انشاءاللہ۔ گردانیں یاد ہو گئی، یوں سمجھ لیں کہ آپ کو فعل کے بارے میں جب پتہ چل گیا تو آپ کو ایک صفحے کے اندر جو بہت سارے افعال استعمال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ آسانی کے ساتھ آپ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیکھنے کی توفیق دے۔